فیضان درود و سلام، فیضان درود و سلام، فیضان درود و سلام. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن خاتم المرسلین، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، انیس الغریبین، سراج السالکین، محبوب رب العالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے. والبشر فی وجہہ، اور حالت یہ تھی کہ خوشی کے آثار آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ والضحا سے عیاں تھے. فقال انہ جاءنی جبریل، اور فرمایا کہ جبرائیل میرے پاس حاضر ہو کر فقال، عرض گزار ہوئے، ان ربک یقول، آپ کا رب عز و جل فرماتا ہے، اما یرضیک یا محمد، اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کیا تم اس بات پر راضی نہیں، اللہ یصلی علیک احد من امتک الا صلیت علیہ عشرا، کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جو بھی امتی آپ پر ایک بار درود پاک بھیجے تو میں اس پر 10 بار رحمت بھیجوں. ولا یسلم علیک احد من امتک الا سلمت علیہ عشرا، اور اگر وہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ایک بار سلام بھیجے تو میں اس پر 10 بار سلام بھیجوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرے مدنی چینل کے ناظرین، اللہ عز و جل ہم پر کس قدر مہربان ہے کہ اگر ہم اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ایک بار درود بھیجے تو وہ ہم پر 10 بار اپنی رحمت نازل فرماتا ہے. اگر اللہ تبارک و تعالی کسی شخص پر ایک بار رحمت نازل فرما دے تو اس کی بگڑی سنور جائے. جیسا کہ حضرت سیدنا ابن شافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اگر تو نے تمام زندگی عبادت و ریاضت میں گزاری ہو اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھ پر صرف ایک بار رحمت بھیج دی تو وہ ایک بار رحمت تیری تمام عمر کی عبادات سے بڑھ جائے گی، کیونکہ تو اپنی حیثیت کے مطابق درود بھیجتا ہے اور وہ اپنی ربوبیت کے اعتبار سے رحمت بھیجتا ہے. یہ تو ایک بار نزول رحمت کا حال ہے، تو ایک کے بدلے 10 بار رحمت بھیجنے کا کیا عالم ہوگا. اگر کسی عقل مند سے سوال کیا جائے کہ تمام مخلوق کی نیکیاں تیرے نامہ اعمال میں لکھ دی جائیں، تجھے یہ پسند ہے یا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تجھ پر ایک بار نظر رحمت فرمائے؟ یقیناً وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے مقابلے میں کسی چیز کو بھی پسند نہیں کرے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرے مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں بھی نزول رحمت اور حصول ثواب کی نیت سے سرکار نامدار، مدینے کے تاجدار، باذن پروردگار، دو عالم کے مالک و مختار، شہنشاہ ابرار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر کثرت سے درود پاک پڑھتے رہنا چاہیے، اور پھر اللہ عز و جل اپنے فضل و کرم سے جو ثواب عطا فرمائے تو خیر خواہی کرتے ہوئے اس کا ثواب اپنے مرحومین کی ارواح کو ایصال ثواب کرنا چاہیے کہ اس کی برکت سے ہمیں تو اس کا ثواب ملے گا ہی ملے گا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ درود پاک ہمارے مرحوم اعزاء و اقربا کی بخشش و مغفرت کا ذریعہ بھی بن جائے گا. چنانچہ اسی ضمن میں ایک حکایت سنیے اور رحمت خداوندی عز و جل پر جھوم اٹھیے. ایک مرتبہ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک عورت حاضر ہوئی اور کہنے لگی،
میری ایک جوان بیٹی تھی، وہ فوت ہو گئی، میں چاہتی ہوں کہ اسے خواب میں دیکھ لوں، میں آپ کے پاس اس لیے آئی ہوں تاکہ آپ کوئی ایسی دعا بتا دیں جس سے میں اسے دیکھ سکوں۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اسے ایک عمل بتایا، اس عورت نے رات میں وہ عمل کیا اور سو گئی۔ خواب میں اپنی بیٹی کو اس حال میں دیکھا کہ اس نے جہنم کے تار کول کا لباس پہن رکھا تھا، ہاتھوں میں زنجیریں اور پاؤں میں بیڑیاں تھیں۔ اس نے آ کر حسن بصری علی رحمت اللہ القوی کو یہ خواب سنایا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ بہت مغموم ہوئے۔ کچھ عرصے بعد آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس نوجوان لڑکی کو جنت میں دیکھا، اس کے سر پر تاج تھا۔ وہ آپ سے کہنے لگی، اے حسن، آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ میں اسی عورت کی بیٹی ہوں جو آپ کے پاس آئی تھی اور میری تباہ حالت آپ کو بتائی تھی۔ آپ نے اس سے پوچھا، تیری حالت میں یہ انقلاب کس طرح آیا؟ لڑکی نے کہا، ایک دن قبرستان کے قریب سے ایک صالح شخص گزرا اور اس نے حضور پر نور شافع یوم النشور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر درود پاک پڑھ کر مردوں کو اس کا ثواب ایصال کر دیا۔ اس وقت قبرستان میں 500 مردوں کو عذاب ہو رہا تھا۔ اس کے درود پاک کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب سے عذاب دور کر دیا اور ہم سب کو داخل جنت فرما دیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے کہ ایک شخص نے حضور پاک صاحب لولاک سیاح افلاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھ کر مردوں کو ایصال ثواب کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کی برکت سے انہیں عذاب قبر سے نجات عطا فرما دی۔ اس حکایت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ہم اپنے نیک اعمال کا ثواب کسی دوسرے کو پہنچا سکتے ہیں، جیسا کہ صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی امجد علی اعظمی علی رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں، ایصال ثواب یعنی قرآن مجید یا درود شریف یا کلمہ طیبہ یا کسی نیک عمل کا ثواب دوسرے کو پہنچانا جائز ہے۔ عبادت مالیہ یا بدنیہ، فرض و نفل، سب کا ثواب دوسروں کو پہنچایا جا سکتا ہے، کیونکہ زندوں کے ایصال ثواب سے مردوں کو فائدہ پہنچتا ہے۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علی رحمت الحنان فرماتے ہیں، بدنی عبادت یعنی نماز و روزہ میں نیابت جائز نہیں، یعنی کوئی شخص کسی کی طرف سے فرض نماز پڑھے تو اس کی نماز نہ ہوگی۔ ہاں، نماز کا ثواب بخشا جا سکتا ہے، جیسا کہ مشکات شریف میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی سے فرمایا کہ من یضمن لی منکم ان یصلی فی المسجد العشار رکعتین ویقول هذه لابی ہریرہ، یعنی تم میں سے کون مجھے اس بات کی ضمانت دیتا ہے وہ مسجد عشار میں 2 رکعت نماز پڑھ کر اس کا ثواب ابو ہریرہ کو ایصال کر دے۔ اس روایت سے 2 باتیں معلوم ہوئی۔ پہلی یہ کہ عبادت بدنی یعنی نماز بھی کسی کے ایصال ثواب کی نیت سے ادا کرنا جائز ہے، اور دوسری یہ کہ زبان سے ایصال ثواب کرنا کہ خدایا اس کا ثواب فلاں کو پہنچے بہت بہتر ہے۔ رہی عبادت مالی یا مالی و بدنی کا مجموعہ جیسے زکوٰۃ اور حج، تو اس میں اگر کوئی شخص کسی سے کہہ دے کہ تم میری طرف سے زکوٰۃ دے دو تو دے سکتا ہے، اور اسی طرح اگر صاحب مال شخص میں حج کرنے کی قوت نہ رہے تو دوسرے سے حج بدل کروا سکتا ہے، لیکن ہر عبادت کا ثواب پہنچتا ضرور ہے۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت مفتی محمد امجد علی اعظمی علی رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں، زندوں کے ایصال ثواب سے مردوں کو فائدہ پہنچتا ہے، جیسا کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا جب انتقال ہوا تو انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، سعد کی ماں کا انتقال ہو گیا ہے، کون سا صدقہ افضل ہے؟ ارشاد فرمایا، پانی۔ انہوں نے کنواں کھدوایا اور کہا کہ یہ سعد کی ماں کے لیے ہے، یعنی ام سعد کے ایصال ثواب کے لیے ہے۔ معلوم ہوا کہ زندوں کے اعمال سے مردوں کو ثواب ملتا اور فائدہ پہنچتا ہے۔ اسی طرح مفسر شہیر مفتی احمد یار خان علی رحمت الحنان نے اپنی کتاب جاء الحق میں در محتار کے حوالے سے ایک حدیث پاک نقل فرمائی،
جس سے اپنے نیک عمل کا ثواب دوسرے کو پہنچانے کا ثبوت ملتا ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے من قرأ الاخلاص 11 مرہ، جو شخص 11 بار سورہ اخلاص پڑھے ثم وهب اجرها للاموات، پھر اس کا ثواب مردوں کو بخش دے، اعطی من الاجر بعدد الاموات، تو اس کو تمام مردوں کی تعداد کے برابر ثواب ملے گا۔ فتاوی شامی کے حوالے سے مزید فرماتے ہیں جس سے جتنا ممکن ہو قرآن پاک پڑھے، سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات اور آیت الکرسی اور آمن الرسول سے آخر تک، اور سورہ یاسین، سورہ ملک اور سورہ تکاثر، سورہ اخلاص 3 بار، 7 بار، 11 بار یا 12 مرتبہ پڑھے، پھر کہے یا اللہ عز و جل میں نے جو کچھ پڑھا اس کا ثواب فلاں فلاں کو پہنچا دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، بیان کردہ روایات سے ہمارے یہاں مروجہ فاتحہ کا پورا طریقہ یعنی مختلف جگہوں سے قرآن پاک پڑھنا، اس کا ثواب ارواح مسلمین کو پہنچانا اور ان کے لیے دعائے مغفرت کرنا ثابت ہوا۔ مفتی صاحب فتاوی عزیزیہ کے حوالے سے مزید فرماتے ہیں جس کھانے پر حضرت حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کی نیاز دی جائے اس پر قل اور فاتحہ اور درود پاک پڑھنا باعث برکت اور اس کا کھانا بہت اچھا ہے، بلکہ ایصال ثواب تو ایسا بہترین عمل ہے جسے اللہ عز و جل کے حکم پر اس کے فرشتے بھی کرتے ہیں۔ چنانچہ شعب الایمان میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے تاجدار رسالت، شہنشاہ نبوت، پیکر جود و سخاوت، سراپا رحمت، محبوب رب العزت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے اللہ عز و جل اپنے ہر مومن بندے پر 2 فرشتے مقرر فرماتا ہے جو اس کا عمل لکھنے پر مامور ہیں۔ جب وہ بندہ مومن اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو یہ کرامن کاتبین عرض کرتے ہیں کہ اے رب عز و جل ہمارا کام ختم ہو گیا، وہ شخص دار اعمال یعنی دنیا سے نکل گیا، اجازت دے کہ ہم آسمان پر آئیں اور تیری عبادت کریں۔ رب عز و جل ارشاد فرماتا ہے کہ میرے آسمان بھرے ہیں، عبادت کرنے والوں سے کچھ حاجت نہیں تمہاری۔ عرض کرتے ہیں الہی عز و جل ہمیں زمین میں جگہ دے، ارشاد ہوتا ہے میری زمینیں بھری ہیں، عبادت کرنے والوں سے تمہاری کچھ حاجت نہیں۔ عرض کرتے ہیں الہی عز و جل ہم پھر کہاں جائیں؟ ارشاد ہوتا ہے میرے بندے کی قبر کے سرہانے قیامت تک کھڑے رہو اور تسبیح و تقدیس کرتے رہو اور اس کا ثواب میرے بندے کو بخشتے رہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اے ہمارے پیارے پیارے اللہ عز و جل ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرما اور اس کی برکت سے فوت شدہ مسلمانوں کی قبروں کو روشن و منور فرما، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ فیضان درود و سلام، فیضان درود و سلام، فیضان درود و سلام، صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ